अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आज का मेरा टॉपिक होगा शैतान या जिन्नात। कुरान मजीद के ज़रिए मैं आप लोगों को कुछ इल्म देना चाहता हूँ इस शैतान के मुताल्लिक। आइए कुछ सरसरी मालूमात मैं आप लोगों को शैतान के मुताल्लिक दे दूँ। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसान और जिन्नात ये दोनों मखलूक इख्तियारी मखलूक हैं। फ़रिश्ते इख्तियारी मखलूक नहीं हैं, यानी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कोई इख्तियार नहीं दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर ले, मगर इंसान और जिन्नात को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर सकते हैं। वो अच्छा भी कर सकते हैं, वो बुरा भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते इन दोनों को बता दिए हैं, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, उनकी मर्ज़ी। ये तमाम मखलूक फ़रिश्ते, जिन्नात और इंसान अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने इन सब को बनाया है। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर या लाइट से बनाया है और जिन्नात को अल्लाह ताला ने बेधुएं की आग से बनाया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसे गैस से पैदा किया गया है। देखिए, हमारे घर में जो गैस होता है, सिलेंडर वाला गैस, इसके अंदर गैस होता है, हवा भरी होती है। इससे जो आग पैदा होती है उसमें धुआं नहीं निकलता। या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने शैतान को गैस से पैदा किया है और इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया और आखिर में अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। इब्लीस जो जिनों का सरदार था या जो जिनों का बाप था, जिस तरह इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, उसी तरह जिन्नात के बाप इब्लीस है। इब्लीस और शैतान में क्या फ़र्क है, इसे समझिए। इब्लीस जिन्नात का सरदार था, जिन्नात का बाप था। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान मजीद में जहाँ भी लफ्ज़ इब्लीस बयान किया है वो उस वक्त से पहले का बयान है जब उसने नाफरमानी नहीं की। जब इसी इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इब्लीस को शैतान के नाम से मुखातिब किया। शैतान किसी मखलूक का नाम नहीं है, बल्कि शैतान एक सिफत है, एक हरकत का नाम है। अगर ये इंसान इस तरह की बुरी हरकत करता है तो उसे भी शैतान कहा जाएगा। और जिन जिनों ने बुरी हरकतें की तो अल्लाह ताला ने उसे शैतान के नाम से मुखातिब किया। जिस तरह हम कभी कभी बच्चों को कहते हैं कि क्या शैतानी हरकत कर रहा है। शैतान जो है किसी मखलूक का नाम नहीं है, बल्कि उस मखलूक का नाम जिन्नात है। जिस तरह इंसान है, जिस तरह फ़रिश्ते हैं, उस तरह दूसरी मखलूक जिन्नात है। शैतान किसी मखलूक का नाम नहीं है। शैतान एक हरकत का नाम है कि जो भी ये हरकत करेगा उसे शैतान के नाम से मुखातिब किया जाएगा। जिस इब्लीस ने या जिस शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया था, वो इब्लीस, वो शैतान क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से
मोहलत ली थी और अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दी थी। जिन्नात अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं, उन्हें अच्छे और बुरे का इल्म है, मगर जिन्नात को उतनी अक्ल या शऊर नहीं है जितनी अक्ल या शऊर इंसानों को है। जिन्नात में भी अच्छे जिन्नात होते हैं और बुरे जिन्नात होते हैं। जिन्नात भी कल क़यामत के दिन जन्नत में भी जा सकते हैं और जहन्नम में भी जा सकते हैं। जो जिन्नात अच्छे अमल करेंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो जिन्नात बुरे अमल करेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। जिन्नात पर भी वही शरीयत लागू होती है जो शरीयत इंसानों पर लागू होती है। जिन्नात में कोई नबी नहीं होता, नबी सिर्फ और सिर्फ इंसानों में भेजे गए हैं, मगर इसी नबी की पैरवी उन जिन्नात को भी करनी है और उन इंसानों को भी करनी है। शैतान या जिन्नात किसी इंसान से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। शैतान सिर्फ और सिर्फ इंसान को दावत दे सकता है बुराई की, और फिर इंसान की अपनी मर्ज़ी हो सकती है कि वो उस बुराई पर अमल करे या ना करे, मगर शैतान किसी इंसान पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इसी ज़मीन पर इंसानों से पहले जिन्नात बसा करते थे। अब हम कुरान मजीद की उन आयात को देखते हैं कि अल्लाह ताला शैतान के मुताल्लिक कुरान मजीद में क्या बयान फरमाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा, आयत नंबर 168 169। लोगों, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है जो तुम्हें बदी यानी बुराई का हुक्म देता है और फहश काम करने का हुक्म देता है, और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुताल्लिक तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह ने फरमाई है। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा, आयत नंबर 208। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, बेशक वो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। देखिए, अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमा रहा है इंसानों को कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, और अगली आयतों में अक्सर ये बात आएगी कि अल्लाह ताला इंसानों को ख़बरदार कर रहा है कि ऐ इंसानों, इस शैतान से बच कर रहना। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा, आयत नंबर 268। देखो, शैतान का कहा न मानना कि वो तुम्हें तंग दस्ती का खौफ दिलाता है और बेहयाई के काम करने को कहता है, और खुदा तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और खुदा बड़ी कशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान, आयत नंबर 155। तुम में से जो लोग जंग के दिन पीठ फेर गए थे, उनकी इस लग़्ज़िश का सबब यह था कि उनकी बाज़ कमज़ोरियों की वजह से शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान, आयत नंबर 175। अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो दरअसल शैतान था जो अपने दोस्तों से तुम्हें ख्वाह डरा रहा था। लिहाजा आइंदा तुम इंसानों से न डरना, मुझसे डरना यानी अल्लाह से डरना, अगर तुम हकीकत में साहिब ईमान हो। सूरा नंबर 4 सूरह निसा,
آیت نمبر 38، اور خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ایمان نہ خدا پر لائیں اور نہ روز آخرت پر۔ ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کوئی شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ سورہ نمبر 4، سورہ نساء، آیت نمبر 60۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے غیر اللہ کے قانون کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں غیر اللہ کے قانون سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی غیر اللہ کے قانون کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ سورہ نمبر 4، سورہ نساء، آیت نمبر 76۔ جو لوگ مومن ہیں وہ تو خدا کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے وہ غیر اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ آج بھی آپ سے ہم سے ایسے لوگ ملاقات کر لیں گے، ایسے لوگ مل جائیں گے کہ ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ ہم سے لڑتے ہیں، ہم اللہ کی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے ہم سے جھگڑا کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 4، سورہ نساء، آیت نمبر 83۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ سوائے چند کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو شیطان سے ڈرا رہا ہے، شیطان سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ سورہ نمبر 4، سورہ نساء، آیت نمبر 117 to 121۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ اس شیطان کی پیروی کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ کھلے نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں، سوائے فریب کے اور کچھ نہیں۔ وہ جو کچھ بھی وعدہ انسان سے کرتا ہے وہ صرف اور صرف فریب دیتا ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ سورہ نمبر 5، سورہ مائدہ، آیت نمبر 90-91۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے اور یہ پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو، یعنی امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ دیکھیے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ شراب سے ہم کو آپ کو منع کر رہا ہے۔ جو لوگ بھی شراب پیتے ہیں ان کے گھر والوں سے ذرا ہم پوچھ لیں تو وہ خود بتا دیں گے کہ کتنی بربادی آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ شراب سے ہمیں بچانا چاہتا ہے، یہاں جوا کھیلنے سے بچانا چاہتا ہے اور ان آستانوں پہ جانے سے بچانا چاہتا ہے جس پر آج لوگ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب گندے کام ہے، یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے پرہیز کرو، اللہ کے قریب آؤ اور شیطان سے دور ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے گا، اور اگر ہم شیطان کے قریب چلے جائیں گے تو ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے اور ہم جہنم کے قریب چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور شیطان سے بچ کر رہو۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 43۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تب کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ٹھیک ہی کر رہے ہو۔ دیکھیے، شیطان ہمیں ہر برے کام میں دلاسا دلاتا ہے اور ہمیں اطمینان دلاتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ کام برا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک وہ کام برا ہوتا ہے، مگر شیطان انسان کو دلاسا دلاتا ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، شاباشی دیتا ہے۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 112۔ اور ہم نے تو اسی طرح شیطان نما انسانوں اور شیطان نما جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس خصلت کا نام، اس خاصیت کا نام کہ جو کوئی شیطانی حرکت کرے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنوں میں سے ہو، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر پیدا کرتے رہے ہیں، اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی ہی برائیوں میں مست رہیں۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 121۔ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا برا ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کی، یعنی اگر تم نے شیطان کی اطاعت قبول کی تو یقیناً تم مشرک ہو گئے، یعنی تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی اور تم نے اس شیطان کی اطاعت کی، لہٰذا اس شیطان کی اطاعت کرنے پر اللہ تعالیٰ مشرک کا لیبل لگا دے گا اور اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، چاہے اس کے اعمال کتنے بھی اچھے ہوں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے داؤ سے بچ کر رہے، شیطان کی اطاعت سے بچ کر رہے اور اللہ کے فرما بردار بن جائے، اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جائے۔ اس آیت میں ایک بات اور کہی گئی ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہو۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی ہو رہا ہے،
ہم انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تھا یا غیر اللہ کے نام پر۔ اگر غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا جانور ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے نہ کھائیں۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 142۔ وہی اللہ ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بردباری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ جانور بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ لہذا کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 30۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا، یعنی شیطانوں کو انہوں نے دوست بنا لیا، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 202 اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں برائی کی طرف کھینچے لیے چلے جاتے ہیں، اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کبھی ہمیں یہ احساس ہو کہ شیطان ہمیں اکسا رہا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ فوراً ہمیں یہ پڑھ لینا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ سورہ نمبر 8 سورہ انفال آیت نمبر 48۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ شیطان الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا کوئی ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں ایک بہت بڑی بات شیطان خود کہہ رہا ہے کہ شیطان کو خدا سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس طرح کی ایک اور آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان کو خدا سے ڈر لگ رہا ہے۔ سورہ نمبر 59 سورہ حشر، جس میں شیطان نے خود کہا ہے کہ اسے خدا سے ڈر لگ رہا ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ 2 آیت ایسی ہے کہ جس میں شیطان خود کہہ رہا ہے کہ اسے خدا سے ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھیے یہ انسان کتنا برا ہے کہ اسے اس خدا سے ڈر نہیں لگتا، وہ ہر برے کام کرتے چلے جا رہا ہے اور اسے خدا سے ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ کیا یہ انسان شیطان سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہے کہ شیطان کو تو خدا سے ڈر لگ رہا ہے مگر اس انسان کو خدا سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 5۔ اے میرے بیٹے، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم
आयत नंबर 22। जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, हकीकत ये है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे और मैंने जितने वादे किए इनमें से कोई भी पूरा न किया। मेरा तुम पर कोई ज़ोर तो था नहीं, मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ तुम्हें दावत दी और तुमने मेरी दावत पर लब्बैक कहा। अब मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। यहाँ पर न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना रखा था, मैं उससे बरीउज़्ज़िम्मा हूँ। ऐसे ज़ालिमों के लिए दर्दनाक सज़ा यकीनी है। देखिए, ये उस वक्त का नक्शा खींचा जा रहा है, क़यामत के वक्त का। उस वक्त यही शैतान हाथ उठा लेगा और कहेगा, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो तुम्हें सिर्फ बुराई की तरफ दावत दी, बुरा काम तो तुमने किया, मैंने कोई ज़बरदस्ती तुम पर नहीं की, तुमने खुद ये बुरा अमल किया। लिहाजा इस शैतान से बच कर रहना, इस शैतान के नक्शे कदम पर न चलना। अल्लाह ताला बार बार हम इंसानों को डरा रहा है कि उन शैतानों से बच के रहे। ये शैतान इंसानों की शक्ल में भी हमारे सामने आएंगे और जिन्नात जो तो हमें नज़र ही नहीं आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को उन शैतानों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह बकिया शैतान के बारे में अगली क्लिप में बयान किया जाएगा और भी बहुत सारी बातें हैं। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।